بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القدر چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23واں پارہ اور سورۃ نمبر 38 سعد ہے، نعم العبد۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعم العبد کہا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اس کا بتانے کا مقصد اس وقت پتہ چلے گا جب میں آپ کو مکمل سٹوری بتاؤں گا، مکمل واقعات بتاؤں گا کہ ڈاکٹر غضنفر جب اپنے مقامی کالج سے واپس آیا، جب نفسیات کے پروفیسر تھے، تو انہوں نے احمد کو کس طرح سمجھایا۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی کوئی مثال دے کر بچوں کو سمجھانا چاہیے، بجائے اس کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، گر جائے، بجائے بچے پریشان ہوں، ان کو مارنا پیٹا جائے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ انہیں مثال دے کر انہیں واقعہ سنا کر بتایا جائے کہ کس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صبر کیا کرتے تھے اور کس طرح رہن سہن تھا، گفتگو کرنے کا انداز کیا تھا، چلنے کا انداز کیا تھا۔ تو یہ واقعات والدین کو بچوں کو سنانے چاہیے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ والدین رات کے بعد جب چولہے پر بیٹھا کرتے تھے کھانا کھانے کے لیے، تو ماں بچوں کو دلچسپ کہانیاں سنایا کرتی تھیں، جس سے بچوں کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کے پرفتن دور میں نہ باپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ بچوں کو دے پائے، نہ بچوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ باپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ صرف موبائل ہی موبائل ہے، اور ہر کوئی اپنے موبائل میں لگا ہوتا ہے، اور کوئی کسی کا حال وال پوچھتا نہیں۔ تو سامعین و ناظرین، ایسی دلچسپی پیدا کریں جس سے بچے آپ کے ساتھ لگن کے ساتھ رہنے لگے۔ آئیے ناظرین، آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو ایک دلچسپ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ احمد کے ابو دفتر سے گھر آئے تو احمد کو ڈرائنگ روم میں اداس بیٹھا پایا۔ ابو سے سلام دعا کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابو نے محسوس کیا احمد کسی بات پر اداس ہے۔ احمد کے ابو ڈاکٹر غضنفر ایک مقامی کالج میں نفسیات کے پروفیسر تھے۔ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کر رہے تھے کہ بچے ان کے دوست بھی تھے اور اولاد بھی۔ دونوں بڑے بیٹے 9ویں اور 10ویں میں پڑھتے تھے، جبکہ سب سے چھوٹا احمد 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے احمد امی، ابو اور بڑے بھائیوں کا کچھ زیادہ ہی لاڈلا تھا۔ ذرا سی بات پر اداس ہو جانا اس کا معمول بن چکا تھا۔ غضنفر صاحب چاہتے تھے کسی طرح اس عادت کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے لیے وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ آج جب انہوں نے احمد کو اداس دیکھا تو اس کی امی سے پوچھا، آج احمد کچھ زیادہ ہی چپ چاپ ہے، خیریت تو ہے؟ کوئی خاص نہیں، آپ نے سالگرہ پر جو کھلونا پستول لا کر دی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے۔ احمد کی امی نے بستر پوش درست کرتے ہوئے کہا، آج صبح سیڑھیوں میں گر گئی تھی، بس اسی وجہ سے وہ کچھ اداس ہے۔ رات کے کھانے پر بھی احمد کی اداسی برقرار تھی۔ غضنفر صاحب نے فیصلہ کیا کہ آج سونے سے پہلے اس سے بات کریں گے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ احمد کے کمرے میں جا پہنچے۔ احمد یوں اچانک ابو کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہوا اور والد محترم کو سلام کیا۔ غضنفر صاحب نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اداسی کا سبب پوچھا۔ احمد نے وہی وجہ بتائی جو اس کی امی پہلے ہی بتا چکی تھی۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ غضنفر صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا تم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا؟ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کو قصے کہانیوں کا کس قدر شوق ہے، اس لیے انہوں نے اسے سمجھانے کے لیے یہی طریقہ استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ احمد نے دلچسپی والی نظروں سے اپنے ابو کو دیکھا اور پوچھا، نہیں ابو، بس اتنا پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ غضنفر صاحب نے اسے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی آزمائشیں نازل ہوئیں۔
لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا، اس لیے تو صبر ایوب علیہ السلام مشہور ہے۔ ابو جی مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا واقعہ سنائیے۔ احمد نے فرمائش کی تو ابو نے حضرت ایوب علیہ السلام کا مکمل قرآنی واقعہ سنانا شروع کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک بہت مشہور پیغمبر ہیں۔ آپ کا وطن ملک شام تھا، آپ کے پاس ہر قسم کا مال و دولت موجود تھا، مثلاً غلام، گھوڑے، اونٹ، بھیڑ، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور کھیتی باڑی کے لیے وسیع و عریض زمین بھی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ ان تمام نعمتوں پر آپ دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے آپ لوگوں میں صدقہ و خیرات بھی کرتے اور ان سے کہتے کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کیا کریں۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس سے بھلا یہ سب کیسے برداشت ہوتا کہ انسان اپنے رب کا شکر گزار رہے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر یہ نعمتیں ان سے چھن جائیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیں گے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے اس کا ذکر بھی کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کے ملازموں میں بھی عام ہو گئی۔ وہ اللہ کا شکر صرف اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ان پر طرح طرح کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا تاکہ شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کی جھوٹ ثابت ہو جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صابر بندے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک غلام بھاگا آیا اور اطلاع دی کہ مال تجارت سے بھری ہوئی کشتی پانی میں ڈوب گئی ہے۔ آپ نے مال کے بارے میں کچھ نہ پوچھا بلکہ ملاح اور اس کے ساتھیوں کی خیریت دریافت کی۔ اس آدمی نے جواب دیا، وہ سب بچ گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی آپ اس حادثے میں انسانی جانوں کے بچ جانے پر اللہ پاک کا شکر ادا کر ہی رہے تھے، ایک غلام دوڑا آیا اور خبر دی کھیت پر آسمانی بجلی گری اور فصل جل کر راکھ ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اسے پھر سے سرسبز و شاداب کرے گا۔ اب تک تو نقصانی تجارتی مال و اسباب کا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ایک ایک کر کے آرام و آسائش کی چیزیں بھی جاتی رہیں۔ اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر اور اللہ کا شکر ادا کرنا نہ چھوڑا، بلکہ آپ زیادہ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن چراغوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ غیب سے آگ آئی اور آپ کی بھیڑ بکریوں کو جلا گئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، میں کیا کر سکتا ہوں، جس کی چیز تھی اس نے اسے جلا دیا۔ یہ کہہ کر آپ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک وبا آئی اور جتنے مویشی باقی بچے تھے سب کو ہلاک کر دیا۔ چرواہے نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کے باقی جتنے بھی بچ گئے تھے مویشی وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد شتر بانو نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کے جتنے 1000 اونٹ تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، جب اللہ کی یہی مرضی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کرنے لگے۔ چند روز بعد گھوڑوں کے رکھوالوں نے آ کر کہا، اے حضرت، جتنے آپ کے گھوڑے تھے وہ سب مر گئے اور کوئی بھی نہ بچا۔ حضرت ایوب نے فرمایا، ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا اللہ راضی ہے۔ غرض یہ کہ یہ کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ لوگ اس بات پر بہت حیران ہوئے۔ کہا، سب کچھ برباد ہونے کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ سن کر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، لوگو، اللہ کا شکر ہے، ابھی جان باقی ہے، بہرحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے ایک معلم کے پاس پڑھتے تھے۔ ایک دن اتفاقاً معلم صاحب کسی کام کے سلسلے میں مکتب سے باہر گئے، پیچھے سے مدرسے کی چھت گر گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سب بچے
چھت کے نیچے دب کر مر گئے۔ حضرت معلم صاحب نے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ مدرسے کی چھت گرنے سے آپ کی ساری اولاد مر گئی۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا وہ سب شہید ہوئے، اس لیے مجھے کوئی دکھ نہیں، سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا، اللہ کے پاس لوٹ کر چلا گیا۔ تو سامعین ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے اگر کوئی نقصان ہو جائے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ بندوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، بلکہ پوچھتے ہیں اگر گاڑی کو چلا رہا تھا تو کہتے ہیں گاڑی کو کیا بنا، گاڑی کو نقصان تو نہیں پہنچا۔ اور اگر کوئی مکان کوئی گر جائے تو لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کتنا نقصان ہوا، کتنا ملال۔ اگر کوئی وبا آ جائے تو لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، کہتے ہیں کتنے بھیڑ بکریاں مریں، کتنے اونٹ مرے۔ تو خدا را حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کو پڑھیے اور صبر و شکر کا دامن تھامیے، بجائے اس کے کہ کسی دکان کو آگ لگ جائے آپ پوچھتے ہیں کہ کتنا مال جل گیا ہے، بلکہ آپ یہ پوچھیں اس فیکٹری میں کام کرنے والے ملازم بچ گئے ہیں، وہ خیر و عافیت سے ہیں، ان کی زندگی بچ گئی ہے۔ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اگر زندگی ختم ہوگی تو سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گی۔ سامعین ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گا، یہیں سے کنٹینیو کریں گے اس داستان کو، اس سٹوری کو۔ والسلام۔